اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت اور خاص مقام کو بیان کیے جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خود، و ملائکتہ، اور ان کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ کیا کرتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلو علیہ، آپ بھی کیا کرو؟ درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور سلامتی۔ جیسے اس میں بھی آتا ہے الم نشرح میں، ورفعنا لک ذکرک، تو جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اذان میں، کلمے میں، نماز میں، اقامت میں، اطاعت میں۔ اب لفظ صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، لغت دعا کے معنی بھی آتے ہیں، رحمت کے معنی بھی آتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، مدح و ثنا کرنا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تمام معنی یہاں پر کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ لفظ صلاۃ کی جب نسبت کی جائے اللہ کی طرف تو اس سے مراد رحمت، نزول رحمت، اور جب فرشتوں کی طرف سے رحمت کی نسبت کی جا رہی ہے تو اس سے مراد دعائے رحمت۔ ٹھیک ہے، اور بندہ کی طرف جہاں نسبت کی جا رہی ہے وہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدح و ثنا کرنا۔ تو صلاۃ و سلام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ تو جس وقت نماز ہے، نماز کے اندر درود شریف کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک یہ واجب ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں جو درود شریف پڑھی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ، اور بعض فقہا کے نزدیک یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، کوئی شخص خود ذکر کرے یا کسی سے سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں بار بار نام آ رہا ہے تو اس میں ایک مرتبہ پڑھ لینے سے جو وجوب کا درجہ ہے واجب تو ادا ہو جائے گا، البتہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، ذکر کرے یا سنے، تو ہر مرتبہ کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے۔ جیسے محدثین کے ہاں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مؤلفات، تالیفات کے اندر بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آتا ہے تو وہ درود شریف لکھتے ہیں۔ اگرچہ اس سے ظاہر بات ہے کہ ان کی جو کتابیں، اور اس وقت تو یہ اس طرح پریس نہیں ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، اس کا حجم بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہوگا، لیکن وہ اس کا التزام کرتے تھے محدثین۔ اسی طرح تحریر میں بھی ایسی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود شریف پورا لکھنا چاہیے۔ اس کو اختصار کے ساتھ یا سوال لکھ دینا یا سوال لامعین میں لکھ دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو درود شریف مکمل لکھیں۔ اب یہ کہ درود شریف کا طریقہ کیا ہوگا، تو ایک تو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مختلف صیغے ہیں درود شریف کے، تو وہ ان صیغوں کے ساتھ کرنا
اس میں کیا ہوگا؟ درود شریف کا ثواب بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی کہ وہ الفاظ وہ صیغے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ہاں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی درود شریف کسی بھی شکل میں پڑھتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اس سے بھی یہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا، اور یہ بھی باعث ثواب ہوگا۔ البتہ وہ صیغے جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں یہ ہوگا، ایک تو حکم بھی ادا ہو جائے گا اور زیادہ ہی کیا ہوگا؟ باعث برکت اور ثواب بھی ہوگا، اور یہ خود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا ہے؟ منقول۔ باقی یہاں دو لفظ ہیں صلاۃ و سلام، ان کو بہتر تو ہے کہ دونوں جمع کیے جائیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو ذکر کیا جائے تو وہ بھی کیا ہو؟ کافی ہو۔ بہتر یہ کہ دونوں ادا کیے۔ اور اس کے بہت سے فضائل بھی ہیں، جو فضائل درود پر مستقل کتابیں ہیں، وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ انہی میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائی جائے، چاہے وہ اذیت قولی ہو یا فعلی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر پھٹکار اتاری، ان کو دھتکارا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ان کے لیے ذلت کا عذاب، اہانت کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کس سے؟ تأثر اور انفعال سے پاک ہے، یعنی کسی چیز کا اثر قبول کرنا۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بطور محاورے کے، یہ کنایا، اس کی دو تفسیریں۔ اللہ کو اذیت پہنچانا، ایک تو یہ کہ کوئی ایسے باتیں کرنا جن سے معاذ اللہ توہین لازم آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے بعض افعال کو برا کہنا، کسی مصیبت کے وقت میں زمانے کو برا کہنا، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو کیا نہ کرو، گالی نہ، کیونکہ اصل جو مؤثر چیز ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور ایک معنی اس کی ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ اللہ کو اذیت پہنچانا، یہ کنایا اس سے مراد یہ کہ رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ، رسول کو اذیت پہنچانا یہ کس کے؟ اللہ کے اذیت پہنچانے کے مترادف۔ اور رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ اس سے مراد یہ کہ کوئی ایسی بات جو رسول کو ناگوار گزرے، ایسی باتیں نہ کرو۔ اب اس میں سب داخل ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہو، ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرنا، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ کرام، ان کو بھی اذیت پہنچانا، ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرنا، گستاخی کرنا، یہ بھی کس کی طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے جیسا ہو، وہ اہل بیت ہوں، ٹھیک ہے، ان کی گستاخی کرنا، یا ازواج مطہرات میں سے کسی کی گستاخی کرنا، صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے مترادف۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے ہاں کیا ہے؟ سب کا احترام ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ فرمانے اور وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی فعل کے، بغیر کسی ایسے کام کے جو انہوں نے کیا، ناحق اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے اٹھایا ہے ایک بہتان، جھوٹ، و اسما مبینا، اور بڑا گناہ، واضح گناہ، یعنی ناحق کسی کو اذیت پہنچا۔ پہلے
عام خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اب ہے کہ عام کسی مومن مرد اور عورتوں کو کیا نہ کرو، اذیت نہ پہنچاؤ، یعنی ان کا بھی اکرام کرو. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ کیا رہیں، محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، تو کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، بہتان لگانا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، تو یہ تمام صورتیں اس میں کیا ہیں، داخل. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو